أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق خالق مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی کس مختصر مل کے پڑھ لیجیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ امداد کن ادرنج غم آزاد کن تبدین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما مغرب بلا افطار کشتی امداد کن یا معین الدین چشتی ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف ہو عثمان آب زمزم علی حج اکبر است ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب مل کر درود پاک کے نذرانے پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سامعین ذوی الاحترام والاحتشام انتہائی مسرت کے ساتھ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ نہ صرف ہم اپنی اصلاح اپنی مغفرت اپنی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں بلکہ اللہ نے ہمیں یہ بھی توفیق دی ہے ہم اپنے بزرگوں کے لیے بھی اس علیہ ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہمیں اس نے اپنے نانی نانا دادی دادا اپنے بزرگوں اپنے بڑوں کے لیے اپنے چھوٹوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہم نے ان کے لیے بھی اس علیہ ثواب کا اہتمام کیا ہے آج یہاں پر جہاں پر ہمارے بچے تشریف فرما ہیں وہیں پر میری بہنیں اور مائیں بھی تشریف فرما ہیں باپردہ ہم نے ان کا بھی اہتمام کیا ہے الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں بچیاں بھی بیٹھ کر اس وقت یہ پروگرام سن رہی ہیں اور انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی انشاءاللہ بے شمار مقامات پر بھی دیکھا جائے گا اور دیکھا جا رہا ہے انشاءاللہ قبل عزیز میں آج یہ بتانے میں انتہائی مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ میں نے آج تک جتنی یہاں پر خدمت کی ہے یہاں پر جتنے بھی غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا ہے 50 لوگوں کو جو میں نے کلمہ پڑھایا ہے جو بچیاں یہاں سے قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہوئی جو بچے قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہوئے جو الحمدللہ تعلیم بارگاہ کے سلسلے میں ہماری بزرگوں کی کلاس بھی چل رہی ہے یہ سارے میرے استاد مکرم کا فیضان ہے میرے استاد محترم زینت العلماء فخر العلماء سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت نازش اہل سنت مقرر شیری بیان جن کا فیضان نہ صرف پاکستان میں پوری دنیا کے اندر وہ جاپان ہو وہ چائنا ہو وہ امریکہ ہو وہ لندن ہو جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے میرے استاد مکرم کے شاگرد پوری دنیا میں پھیل کر اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں حضور استاد العلماء حضرت علامہ الحافظ القاری الحاج محمد اکرم فیضی مدنی صاحب میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی اپنی مصروفیت میں سے اس آخر کو وقت عنایت فرمایا اور دعائیں دینے کے لیے قبلہ تشریف لائے اللہ تعالیٰ میرے استاد مکرم کی زندگی میں ان کے عمل میں ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے انہی کا صدقہ الحمدللہ یہاں پر بچے بھی پڑھ رہے ہیں بچیاں بھی پڑھ رہی ہیں بزرگ بھی پڑھ رہے ہیں اور دین کی خدمت بھی الحمدللہ ہم نے کما حقہ کی ہے یہ سب میرے استاد کی دعاؤں کا صدقہ ہے میرے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے ہم نے حضور کو دعائیں دینے کے لیے اور انشاءاللہ جناب کے ملفوظات عالیہ سے آئندہ ہم کچھ لمحوں کے بعد مستفید ہوں گے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں
دین متین کی خدمت کے لیے آج آپ اندازہ کریں انشاءاللہ حضور کی انشاءاللہ نگرانی میں ہی یہیں پر پڑا ہوا میرا بچہ الحمدللہ انگلش میں بیان کرے گا. یہ سب میرے استاد کی اور میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں, ان کی دعاؤں کے صدقے چل رہا ہے. تو میں انشاءاللہ ہمارے مدرسے کا بچہ بھی ہے, بیٹا بھی ہے, اسی کو کہوں گا کہ تلاوت کلام پاک محمد ابراہیم قمر اور جامی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ماشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرما رہے تھے. سامعین ذویل احترام والے احتشام یاد رکھیے, دین نام ہی ادب کا ہے, دین نام ہی ادب کا ہے. ادب کو نکال لیا جائے پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, اگر کسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ اکبر.
مولانا روح فرماتے ہیں ادب گاہیس زیر آسمان از نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزیدی جا. جب بات آ جائے میرے کملی والے کی تو پھر کہتے ہیں یہاں پر جنید و با یزید تو کیا جبریل بھی جب آتے ہیں اپنی سانسوں کو تھام کے آتے ہیں. ہم نے تو آج تک جو حاصل کیا ہے ادب سے ہی حاصل کیا ہے. ہم نے اپنے اساتذہ کرام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے ان کا ادب کرتے ہوئے آج اس مقام تک پہنچنے کے بعد بھی ہم یہ کہنے میں آج محسوس نہیں کرتے کہ میرے استادوں کے جوتے میرے سر کا تاج ہے. آج بھی مجھے الحمدللہ فخر ہے کہ جن ہستیوں سے پڑھا ہے ان ہستیوں کا فیضان پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. ادب نکال دیا جائے تو پلے کچھ بھی نہیں بچتا. سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تصویر پھری اور یارا دل نہیں پھرے کی لینا تصویر
کریم آقا جی نے ارشاد فرمایا کل بروز محشر اللہ بشکل انسانی اس کتے کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. یہ اللہ والوں کی شان و عظمت کا عالم ہے. انشاءاللہ یہ باتیں چلتی رہیں گی. ہمارے ادارے جامعہ اجمیریہ کے اسٹوڈنٹ 5ویں سال عالم دین بن رہے ہیں. اس مسجد کے امام جناب حافظ قاری محمد تنویر صاحب، میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں، حضور کی ثنا سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ذرا مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے بچے مل کے پڑھیں. حبیب اللہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے مل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور زمانہ کلام آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے ماشاءاللہ صاحب ذی الاحترام والاحتشام اللہ وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے یہ محفل پاک جاری و ساری ہے. سامعین ذی الاحترام والاحتشام میں اتنا خوش نصیب ہو نہیں، میں آپ کو عرض نہیں کر سکتا. ہم جب کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے تو وہ پیر یہ پھر آرزو رکھتا ہے
آئے گا تو کیا لے کے آئے گا اور جائے گا تو کیا دے کے جائے گا. میں بڑا خوش نصیب ہوں جی, مجھے اللہ نے پیر خانہ ایسا دیا, میں جب بھی جاتا ہوں تو مجھے دے کے بھیجتے ہیں. میں اس مرتبہ جب حاضر ہوا ہوں پور شریف کے, تو قبلہ پیر صاحب نے 10,000 روپے میری جیب میں رکھا. پچھلی دفعہ گیا 5,000 روپے انہوں نے رکھا. یہ واحد اچھا, مجھے جب اللہ نے استاد دیے وہ بھی بڑے باکمال دیے. میرے استاد کرام بھی تشریف لائے, بجائے ہم خدمت کرنے کے میرے استادوں نے میری جیب میں میری خدمت کر دی. ایسے استاد کہاں ملیں گے, ایسے آپ کو کہاں پیر خانے ملیں گے. الحمدللہ, اس لیے پھر ہم بڑے فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ہم وہ نسل ہیں جنہوں نے استادوں کا ادب کر کے دنیا بھی حاصل کی ہے, دین بھی حاصل کیا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ دلوں پہ نگاہ رکھتے ہیں, دلوں پہ, اور دلوں کی کیفیتوں کو جانتے ہیں. سلطان العارفین فرماتے ہیں دل دریا Starting in the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful, who created all the vast and whole universe, and who is the creator of all within it and out of it. First of all, I would like to thank my father and my teacher, my mentor, Allama Al-Hafiz Al-Qari Mufti Muhammad Qamar Zaman Qadri Rizvi, for giving me the time and giving me the chance to express my words. And I would like to welcome you all on the behalf of him. You are all welcomed here, that we have gathered here. And especially the teacher of my teacher, the most respectful Al-Hafiz Al-Qari Muhammad Akram Faizi Sahab Madani. I would like to welcome him also. The basic topic and the basic subject of our gathering
is a personality that humankind has ever seen. Such great personality that in the greatest, the most tremendous personality of all, the Pir of Piran, the most legendary teacher, a most magnificent saint, also known as Gausus Sakalain, Gausi Samdani, Qutb Rabbani, Shahbaz Lamakani, also known as Sheikh Abdul Qadir Jilani Gilani, rahimahullah ta'ala alayh. He has been a very great, very tremendous teacher, very tremendous saint of his time, that no one has ever matched his supremacy. His supremacy in his era was unchallenged and unmatched, that even he has claimed that my foot is on the neck of all the saints of his time. And no one subjected or eradicated his claim, but all the saints of that time accepted his claim and accepted him as his mentor, as his superior, and as his super. He is a Sayyid belonging to family. His family is also a very pious, very noble family. That is, from the paternal side, he is the 11th grandson of Imam Hussain, and from the maternal side, he is the 12th descendant of the Imam Hassan radiyallahu anhu. That's why, and their aunt, their grandfather, everyone from their family is very pious of their times, very pious and very respectful in their, and very devoted to Allah Azza wa Jalla. That's why their whole family is known as the noble family. He radiyallahu ta'ala anhu was so devoted in the worship of Allah that it is reported that even 15 years repeatedly, without any mistake or without any naga, he practiced ibadah, he practiced the nawafil, the prayer that is not obligatory, the nawafil every night, and the whole night he used to practice the prayer. And people often excuse that how could this be possible? A person can exercise, or a person can practice the whole night. Their answer to their question is that nowadays, people and children always spend their nights chatting on social media and whatever they're doing on YouTube surfing, internet surfing, but they don't get tired. As the Fajr prayers azan is obligated, suddenly they shut down their phones and whatever, and they shut their ears and go to sleep. How could this be possible? This is the same situation when Gausi Azam radiyallahu ta'ala anhu used to pray all night and practice in the worship, in the remembrance of Allah, because he was devoted. Just like us, we are devoted in the dunya, he was devoted in the way of Allah, in the remembrance of Allah. He was such a pious man that these pious men cannot be made by self. There has to be any connection, there has to be any nisbah. Just like their father was such a pious man that he spent his 12 years of service for just the sake of an apple. And his mother was so much pious that even their father told that she is blind, she is deaf, because she has not seen any na-mahram. She has not heard the voice of any na-mahram. Only by doing these deeds, these good deeds, you can have awlad, you can have sons like Sheikh Abdul Qadir Jilani. And he is not accidentally being made. Before his birth, his father was reported in his dream that Prophet Muhammad ﷺ with his companions came and gave bashara to Abu Saleh Musa Jangidos rahimahullah ta'ala alayh, and told him that you will be given a son
who is close to us, who is close to me and Allah Azza wa Jal. He will be the chief of all the saints of his time. He will be the chief of all the awliya of his times. And he will be the greatest of all the Nida. He will be the most tremendous, the most magnificent, and the most superior saint of all, whose foot will be on the neck of all the saints. And not just the Prophet ﷺ was told his father in his dream, but before the saints before him, the Junaid Baghdadi and many more saints already gave bashara of his appearance. That a child named Sheikh Abdul Qadir Jilani will appear, whose kunya will be Muhyiddin, and he was already been announced. Just like this, Sheikh Abdul Qadir Jilani was once sitting and praying, doing his worship and doing his azkar, and one day the treacherous shaitan played his trick and tried to misguide him. That suddenly a clouds came and a light came, covered all the sky, and a sound came. "O Abdul Qadir, you have served me well. You have done very good deeds. You have done a lot of things for me. And now I will reward you. As a reward, I am forgiving you all the prayers, all the fast, all the worships. I am letting you go from all these worships as a reward." Abhi radiyallahu ta'ala suddenly thought that if this is a reward for being good, for doing good deeds and doing good things and being pious, then why was not this reward given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is the most pious, the most greatest, the most brilliant man, personality, who is the most best person the history of mankind have ever seen? Then why was not this reward given to him? So Shaykh Abdul Qadir Jilani suddenly read La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, and suddenly that all light turned into dark, and all that light turned into dust, and shaitan came that Abdul Qadir, your knowledge has saved you today. But Shaykh Abdul Qadir suddenly replied, "No, my knowledge has not saved me, but it is the blessing of my God who has saved me today." And this is the introduction to Shaykh Abdul Qadir Jilani, who is the founder of Qadiriya Silsila. And it will be not necessary and it cannot be possible to cover all of his qualities in this session. Thank you very much. माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। इसने बच्चे ने एक बात की है जो मुझे बड़ी पसंद है। इसने बात की है कि जो बाकी तो हुजूर गौसे आदम का सारा जिक्र ही बड़ा खूबसूरत था। इसने बात की है कि हुजूर सैयदना गौसे आदम रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर एक इतराज किया जाता है, ये कैसे मुमकिन है वो सारी रात नवाफिल पढ़ते थे, सारी रात नवाफिल पढ़ते रहते, ये एक इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। तो बच्चे ने बड़ी कमाल मिसाल दी। उसने कहा जिस वक्त ये फोन उठा के चैटिंग करते हैं और यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, सारी रात गुजर जाती है और फजर की अज़ानें होती है, उनको पता ही नहीं चलता वक्त इतना गुजर गया है। ये दुनिया के अंदर इतने मगन हैं, दुनिया के अंदर शैतानी काम में ये इतने मगन हो गए, रात गुजरने का पता नहीं चला। वो तो अल्लाह वाला था, अल्लाह के इश्क में सारी रात उसने गुजार दी। ये मुझे बात बड़ी पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह ये चीज इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये पैगाम इंशाल्लाह हम पहुंचाएंगे। हमारा मिशन ये है, हर बच्चे के अंदर अल्लाह वालों की मोहब्बत डालें। साबिर एहतराम बिला ताखीर मेरे उस्ताद गिरामी, आलिम बाअमल और सरमाया अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा अल-हाज अल-हाफिज अल-कारी मोहम्मद अकरम फैजी मदनी दामत बरकातुहुल कुद्सिया से गुजारिश करूंगा, आप मिंबर पर जलवा गर्म हो, हुजूर अपने मलफूजात आलिया से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। जरा इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत और नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया।
السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام حضرات مل کے دروشی پر والصلاة والسلام علیہ سیدنا یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب امام الانبیاء ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ سوز تو آپ کو حضرت علامہ مولانا مفتی قمر الزمان صاحب نے خوب پیش کر دیا تو یہاں پہ اب ضرورت یہ ہے کہ آپ کو چند باتیں جو ہیں آپ کے دماغ میں رکھی جائیں تاکہ یہاں بیٹھنے کا کوئی ہمارا مقصد کو پورا ہو جائے بچے نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان کیا تو مزید اللہ تعالیٰ اسے اور کامیابی عطا فرمائے تو میرے دوستو آپ نے سنا مولانا صاحب نے بڑا اساتذہ کا ذکر بھی کیا سرکار غوث پاک کا ذکر کیا ہاں جی اور اپنے مرشد خانے کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ اہل سنت کے جتنے بھی مراکز ہیں اللہ ان کو آباد و شاد رکھے پیر خانے بھی آباد و شاد رہیں اساتذہ بھی آباد و شاد رہیں اہل سنت کی مساجد بھی آباد و شاد رہیں مدارس بھی آباد و شاد رہیں نمازی بھی آباد و شاد رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محترم بزرگوں دوستوں یہ جو پاک محفل جس میں ہم سب حاضر ہیں یہ حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کی یہ محفل منعقد ہے اس جامع مسجد میں جس میں آپ سب حاضر ہیں اللہ باری حاضر قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو دنیا میں باعث برکت ہمارے لیے اور قیامت میں ذریعہ نجات بنا دے تو مفتی صاحب جو ہے ایک علمی گھرانے کے چشم و چراغ ہے اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے کہ والد گرامی استاد العلماء بہت بڑے عالم دین عاشق رسول اور اہل سنت کا درد رکھنے والے علامہ شمس الزمان رحمۃ اللہ علیہ علامہ محمد شمس الزمان رحمۃ اللہ علیہ ان کے برادر اصغر
یہاں تشریف لائے. میرے استاذ محترم، ان کے بھی استاد ہیں، میرے بھی استاد ہیں، اور عالم اسلام کے استاد ہیں. مفتی اعظم مفتی محمد عبدالرحمان قمر صاحب، ان کی بے حد و حساب دین کی خدمات ہیں، اور بغیر حساب مالی طور پہ بھی خدمات ہیں. وہ بڑے ہی دریا دل نے بلکہ سمندر دل نے. اللہ نے اتنا دل دیا ہے ہمارے استاذ محترم کو، ان کے منہ میں انکار تو ہے ہی نہیں. جو بھی کوئی سوال کرتا ہے تو وہ ضرور اس کا پورا کر دیتے ہیں. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ استاذ محترم کو اللہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے لمبی زندگی صحت والی عطا فرمائے. تو یہ محفل جو ہے یہ اللہ والوں کی محفل ہے، بزرگوں کی محفل ہے. اس میں ہمیں کچھ لینا ہے، یہاں پہ سیکھنا ہے. حضرت سیدنا غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی عبادت ریاست، آپ کی تلاوت، آپ کا جو ہے چرچے اور آپ کا درجے، آپ کے مقام، وہ کون نہیں جانتا. روئے زمین پر دوسرے بزرگ جتنے بھی ہیں اس امت کے اندر، وہ کسی کا چرچا ایک شہر میں ہے، محلے میں ہے، 2 شہروں میں ہے، اور جناب 4 شہر میں ہو گیا، ملک میں ہو گیا، 2 ملکوں میں ہو گیا. ہاں جی، لیکن غوث اعظم یہ وہ بزرگ ہیں جن کا چرچا روئے زمین پر ہوتا ہے، جن کی 11ویں روئے زمین پر مسلمان کرواتے ہیں. اتنے لوگ جو ہیں غوث اعظم سرکار کے ماننے والے ہیں، اور آپ کا نام مشہور و معروف ہے غوث اعظم سرکار کا. آپ کی عبادت سبحان اللہ، پوری رات آپ نے جو ہے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. تو اللہ نے ہم کو ہمت دی نا، ہم تو ایک رات نہیں گزار سکتے، لیکن غوث اعظم پوری رات عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرما. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری رات مسجد میں ہی ہوتے تھے، گھر پہ کام کاج نہیں کرتے تھے. اس میں باقی بھی جو ہے ساری زندگی کا جو بھی سلسلہ تھا وہ سارا پورا کرتے، اور جو ہے وہ سارا بعد حضور رہتے، ساری رات اللہ کی یاد میں رہتے. اور یہی اللہ والوں کی نشانی ہے کہ ان کی زبان جب بھی اٹھتی ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے جو ہے ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. کسی کا اللہ والا نقصان نہیں کرتا، مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے ہی وہ کام کرتا جو بھی کام کرتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے اس کی زبان درد. غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ذات میں ساری صفاتیں موجود ہیں. دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کا دن جو ہے نا وہ 1000 سال کا ہوگا. دوسری جگہ پہ آیا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا. سورج سوا جیسے پہ ہوتا، زمین تانبے جیسی گرم ہو جائے. اتنا لمبا، اتنی مشکل میں لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. 50,000 سال کا دن. تو یہ کن کے لیے ہوگا؟ ماشاءاللہ، یہ غوث اعظم کے غلاموں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے 50,000 کا دن. کافروں کے لیے حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ 50,000 کا دن جو ہے نا ایک مومن کامل کے لیے، نمازی کے لیے، مسلمان کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے عبادت گزار کے لیے یہ اتنا لگے گا اس کو کہ جیسے اس نے ایک نماز پڑھی. ایک نماز کے برابر اس کو یہ جو ہے نا اس کو 50,000 سال کا دن اس کے لیے ایسے گزر جائے گا. ایک اور صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دن 50,000 سال کا ہے، جو مسلمان ہوگا عبادت
50,000 سال کا ہی وقت لگے گا۔ دوستو، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے تو چھت سے اوپر سے سانپ گر گیا، نمازیوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ آپ جناب دل جمی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ کھڑے ہیں اور نماز اسی طریقے سے بے خوف ہو کر پڑھتے رہے، تو نماز کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے حضور سانپ آ گیا۔ اللہ والوں کی نماز جو ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر دل جمی سے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ دن جو ہے نا وہ پھر ایک نماز کے برابر ہی ہوگا، 50,000 کا دن ہوگا۔ حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں میں تیر لگا، خون بھی بہہ رہا تھا، جو آتا ہے کتابوں کے اندر، تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ مجھے کوئی زخم ہوا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ہی رہے۔ نماز کے بعد جو ہے نا جا کے پتہ چلا کہ تیر لگ گیا ہے کہیں پہ، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے جلووں میں گم ہو گئے تھے، اللہ کی محبت میں عشق میں حضرت بات کر رہے تھے، تو وہ ایسے اللہ کے جلووں میں اللہ کی محبت میں گم ہو کر نماز پڑھ رہے تھے کہ تیر لگنے کا بھی انہیں اثر نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہے۔ حضرت ایک اور بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا انہیں ایک جانور نے ڈسنا شروع کر دیا، تو 17 مرتبہ اسے ڈسا دیا، تو تکلیف تک محسوس نہیں ہوئی، اللہ کی عبادت میں تھا، اللہ کے عشق میں تھا، محبت میں تھا، تو دوسری جانور کے ڈسنے کا پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ یہ دنیا کی چیزوں میں، یہ اللہ کی عبادت میں بندہ جب قیامت کا دن ہوگا جنت میں چلا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں جنت میں سارے میوہ جات ہر چیز اللہ نے جنت میں رکھی ہے، تو وہ جو وہاں پہ جو اس کی منقوع بیوی ہوگی، حلال بیوی جو اس کو دنیا میں اللہ نے دی تھی نیک، وہاں پہ اگر اس کا وہ بوسہ لے گا تو نبی کا فرمان ہے 70 سال گزر جائیں گے، تو وہ اسی مزے میں، یہ دنیا میں مزہ، تو 70 سال گزر جائے گا اس کی ایک بوس سے نہیں۔ آپ دیکھو نا یہ چیزیں تو باقی چھوڑے، جو نبی اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہا ہوگا، نمازی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، جب اللہ کے دیدار میں گم ہو جائے گا تو اسے پھر سوا لینے پہ سورج کیا کہے گا، زمین اسے کیا کہے گی، اسے وہاں پہ اس وقت کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو اللہ کے جلووں میں، اللہ کی زیارت میں گم ہو چکا ہو گیا ہوگا، تو وہاں اس کے لیے وہ ایک لمحے کے لیے وہ جو ہے نا، بلکہ ایسے بھی جو ہے جیسے نماز کے لیے حکم تھا، کہتے اس سے بھی کم اس بندے کے لیے وہ وقت جو ہے 50,000 سال کا دن جو ہے وہ گزر جائے گا۔ کتنی سعادت ہے نیک بندے کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کی، اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جب میرے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اس کام میں لگ جاتا ہے، تو میں پھر اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، اس کے سارے کام میں کرتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم تشریف لائے جہاں لاہور میں چند دن پہلے انہوں نے بیان فرمایا، فرمانے لگے کہ رات کو جب سویا کرو نا تو لسٹ بنا لے کرو کہ یہ چیزیں میں نے اپنے اللہ سے مانگ لی، دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے، اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے، زیادہ مانگو گے، حساب مانگو اتنا اور خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، تو اپنے اللہ سے مانگو، رات کو اپنی لسٹ بناؤ اور سو جاؤ، جناب پچھلی رات تو وضو کرو اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری دو، نوافل پڑھو اور پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، یا اللہ یہ میرے کتنے
جتنے بھی کام ہیں مجھے یہ بھی چاہیے، یہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست دے دو اور پھر اس کے بعد اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاؤ۔ جب آپ نے اتنی بڑی بارگاہ میں درخواست پیش کر دی تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ اے بندے تو نے میرے ذمہ کام لگایا ہے کہ میرے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اچھا جا، پھر اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ وہ مسبب الاسباب یہ سبب پیدا کرتا ہے، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ اس کو اسی طریقے سے دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ سے مانگنا نہیں آتا، تو اللہ والوں سے سیکھنا چاہیے۔ اللہ والے جو ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ والوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ والا کوئی ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جھوٹے پہ لعنت ہے، اور سچوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ سچ بولنا یہ اللہ کے تمام جتنی بھی برگزیدہ ہستیاں ہیں، رسولوں سے لے کے نبیوں سے لے کے تمام نیچے تک جتنے بھی برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے جو منظور نظر مخلوق موجود ہیں، ان سب نے سچ ہی بولا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہمیشہ جھوٹ سن سن کے کام گا گئے، جھوٹ سن سن کے کام گا گئے۔ سچ میں برکت ہے، جھوٹ میں برکت نہیں ہے، تو سچ بولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، جب بات کیا کرو تو سچ بولا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وقولوا قولا سدیدا، جب گفتگو فرمانے لگو ایک دوسرے کے سامنے تو بیچ میں جھوٹ مت بولو، سچ بولو، سچ میں برکت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ فرماتا ہے جو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جب تم سچ بولنا شروع کر دو گے اللہ تمہارے اعمال میں سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے سب سے بڑی بھاری کامیابی حاصل کی۔ جس نے کامیاب ہونا ہے وہ سچ بولا کرے، وہ جھوٹ مت بولے۔ سرکار غوث اعظم سرکار آپ کی جو ہے کرامتیں بے شمار ہیں، تو آپ نے ہمیشہ جب کبھی بھی کسی میدان میں کھڑے ہوئے تو سچ بولا ہے۔ آپ نے کتنی مرتبہ واقعہ سنا بھی ہوگا کہ والدہ نے فرمایا بیٹا یہ اشیاء ہیں تیرے ساتھ میں دے رہی ہوں، تو سفر پہ جا رہا ہے لیکن میری ایک نصیحت ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ تو سرکار غوث پاک راستے میں ڈاکو آئے، وہ پوچھتے رہے، تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی اشیاء ہیں، تو کہا یہ بچہ ہے۔ تو ڈاکو کے سردار نے پوچھا ہاں بھائی تم لوگ تو چھپاتے ہیں، تم نے کیوں سچ بولا؟ میری والدہ نے فرمایا تھا مجھے جو ہے نا آپ نے چلتے وقت نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، تو اس لیے سچ بول رہا ہوں۔ تو وہ توبہ کر کے غوث پاک کے ہاتھ پہ وہ ڈاکو کے ساتھ والے سارے جو ہے نا وہ سارے کے سارے ولی بن گئے تھے وقت کے، تو سب نے توبہ کر لی تھی کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں کریں گے۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بھی ولی بن جاتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچوں کا ساتھ لے لیتا ہے، سچوں کے ساتھ مل جاتا ہے، لگ جاتا ہے، تو وہ بھی ولی بن جاتا ہے۔ قرآن کی کتنی فضیلت ہے، تو قرآن کے ساتھ کپڑا لگا ہو بھی چوما جاتا ہے، اس کپڑے کو کوئی نہیں چومتا، لیکن اس کو چومتے ہیں۔ مسجد کے ساتھ بھی اینٹ لگ گئی تھی، اس کا احترام کرتے ہیں، جوتی اتار کے آتے ہیں کیونکہ اس کا ادب کر رہے ہیں کہ مسجد کا اس کا تعلق بن گیا، ساتھ مل گئی، باہر اتار کے جوتے۔ تو دوستو
مقدس چیز ہے اس کے ساتھ جو جڑ گیا وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ بھی عصمت والا ہو جاتا ہے. جس قدر اس کی عزت ہوتی ہے اسی طریقے سے ساتھ ملنے والے کی بھی عزت ہو جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو دوستو حضرت غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بے شمار کرامات ہیں اور ان کے بارے میں اور جتنے اولیاء صلحاء بزرگ ہیں سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک خبردار جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، لا خوف علیہم ولا هم، نہ ادھر خوف ہے نہ ادھر خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، وہ دنیا میں بھی خوف ہوں گے، قیامت کے دن بھی وہ بے خوف ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا. کیوں؟ جو اللہ کے دوست بنے، وہ اللہ کے ولی ہیں. تو پھر ہمیں جو ڈرایا جاتا ہے الا 50 یا 50 الف سنہ، یہ 50,000 کا دن ہوگا. بڑا جناب جی وہاں پہ تکلیف ہوگی، بڑا عذاب ہوگا. سورج جناب سبا جیسے پہ آ جائے گا، زمین تانبے جیسی ہوگی، اور جناب لوگ بڑا جناب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. جناب یہ سنتے ہیں تو دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، بندہ ڈر جاتا ہے. مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، فرماتے ہیں جب مولانا صاحب نے یہ بیان کیا ایک بزرگ آیا کہنے لگا حضرت جی کیا قیامت کا دن باقی 50,000 سال کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں بے شک 50,000 کا وہ دن ہوگا، اور سورج بھی سبا نیزے پہ، ہاں سورج بھی سبا نیزے پہ ہوگا، اور جناب یہ زمین بھی تانبے جیسی ہوگی، وہاں جناب نفسا نفسی کا عالم ہوگا. بابا جی کہنے لگے مولانا یہ بھی بتائیے کہ وہاں کیا محمد مصطفیٰ کریم ہوں گے؟ نے فرمایا ہاں ہاں وہاں اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ آپ یہ تشریف فرماؤں گے. بابا جی کہنے لگے پھر تو خیر ہے، پھر تو خیر ہے. ہمارے اللہ کریم جب تشریف فرماؤں گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے طفیل، اللہ نے فرمایا کہ میرا جو غضب ہے اس پر میری رحمت سبقت لے گئی ہے. دوستو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، نبی کے غلاموں سے پیار کرنے والوں، ان سے ان کا عقیدت رکھنے والوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں، بہت بڑی ہمارے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کا ادب نصیب فرمایا ہے، احترام نصیب فرمایا ہے. وہ جو تیاری جو کر کے آیا تھا اور وہ لمبا چوڑا بات ہوگا، بیان ہوگا، تو مجھے جب میں نے دیکھا کہ 15 سے 20 منٹ تک میرے پاس گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے تو میں نے پھر اسی حساب سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں اور سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ عالیہ میں اللہ قبول فرمائے اور کمی کوتاہی ہماری اللہ معاف فرمائے. یہ محفل کو قیامت کے دن ہم سب کے لیے جو ہے ذریعہ نجات بنا دے. اللہ ہمیں قیامت کی تمام تر جو ہے جو نواسختیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے خاندان والوں کو بھی، ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہر آنے والی سختی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی بھی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
اللہ پاک یہ پورا کا پورا یہ حسن عمل جو ہے کلام اور دعا کی شکل میں اللہ ہم سب کی طرف سے اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما. بالخصوص یہ جو انتظام اہتمام فرمانے والے یا اللہ پاک حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قمر الزمان قادری اور ان کے ساتھی جو بھی ہیں ان کی طرف سے اللہ خصوصاً قبول فرما لے یا اللہ کریم. اس کے بعد یہ ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً ادباً تعظیماً احتراماً پیارے رسول امام الانبیاء سب کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں قبول فرما لے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک وسیلہ برکت سے جمیل اہل بیت طہار نبی پاک کے پیارے پیارے والدین کریمین طیبین طاہرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین صاحبزادے صاحبزادیاں حسنین کریمین خاتون جنت جملہ نفوس قدسیہ کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں قبول فرما. آقا کریم کے پاک وسیلہ برکت سے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ تمام یہ مقدس گروہوں کو اس سارے ثواب پیش کرتے قبول فرما. آقا کریم کے پاک وسیلہ برکت سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سیدہ حواء علیہ السلام سے لے کر آج تک جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات حفاظ قرآن علماء صلحاء غواز اقدار ابدار اللہ جو بھی تیری بارگاہ عالیہ میں یہاں سے اپنی زندگی پوری کر کے ایمان کی حالت میں گئے تمام یہ ہدیہ پیش کرنے قبول فرما لے. اللہ حاضرین کے نام کے داد کے میرے نام کے داد کے جملہ باوجداد تاریخ صاحب مفتی صاحب کے باوجداد باوجداد تمام میروان کو اس سارے سواب کرنے قبول فرما. بالخصوص یہ مہارم محفل حضرت غوث اعظم سرکار الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیرانی پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عالیہ میں یا اللہ یہ نذرانے عقیدت پیش قبول فرما لے اور یہ انتظام اہتمام کرنے والے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. اس عمل پر اجر عظیم عطا فرما. آمین انشاءاللہ تعالی. یا اللہ پاک اللہ اپنے فضل سے ہماری حاضری قبول فرما. سیدنا غوث اعظم سرکار کے وسیلہ برکت سے میرے مولا ہم سب کے مال میں جان میں ایمان میں کاروبار میں اعمال صالح میں برکت نازل فرما. اپنی شایان شان اللہ ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما. ہر میدان میں امتحان میں سچ بولنے کی توفیق دے اور یا اللہ پاک ہر بیماری سے ہر پریشانی سے ہر شریر کے شر سے ہر مخالف کی مخالفت سے ہم سب کو یا اللہ محفوظ و معمون فرما. اللہ ہمارے بزرگ جتنے یا تشریف لائے اللہ سب کو لمبی زندگیاں صحت کے ساتھ عطا فرما. اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما اور سب کی عبادات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. اللہ سارے جتنے حاضرین آئے یا اللہ پاک طلباء آئے سب کا آنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما اور دعائیں مانگنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. اللہ اس مسجد کو ہمیشہ قائم و دائم فرما. اس مسجد کے تمام نمازی صاحبان کو قائم و دائم رکھ اور یا اللہ پاک اتفاق پیار محبت میں مزید ان کے برکتیں نازل فرما. قبلہ محترم مفتی جو ہے شیخ الحدیث علامہ ابن علامہ مفتی محمد قمر الزمان قادری رضوی دامت برکات پر عالیہ اللہ انہیں لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرما. ان کی دینی خدمات کو قبول فرما. اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما اور مزید انہیں یا اللہ پاک اور زیادہ ترقی عطا فرما. یا اللہ پاک ان کی خیر ان کے نمازی صاحبان خیر ان کے شاگردوں کی خیر ان کے جملہ اساتذہ کی خیر بالخصوص یا اللہ ہم سب کے استاذ محترم عالم اسلام کی مانا شخصیت عالم سرمایہ سنت عالم اسلام کے استاذ محترم مفتی محمد عبد الرحمن قمر صاحب اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما صحت والی عمر خضر عطا فرما. ان کی نیکیاں قبول فرما. ہم سب کی دعا بولنے کے ہاتھ میں قبول فرما. ان کے اہل و عیال کا قبول فرما. اللہ اور پورے خاندان پر کرم فرما. میرے محترم بھائی جناب علامہ بدر الزمان صاحب پر کرم فرما. ان کی نیکیاں
قبول فرما، ان کی خدمات کو اللہ اپنے بارگاہ میں قبول فرما، سارے اہل سنت کے علماء پر اللہ اپنا خصوصی فضل فرما، علماء اہل سنت کے مدارس مساجد اللہ پاک ان کو قائم و دائم رکھ، ان کو قائم و دائم رکھنے والوں کی جو خدمات ہے اس پر نظر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہماری حاضری سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کی توفیق دے اللہ، ہر آنے والی گھڑی ہم سب کے لیے بہتر سے بہتر بنا دے، مکہ اور مدینہ کی زیارت کرا یا اللہ، پھر مکہ اور مدینہ کی ہم سب کو بار بار زیارت کرا اللہ، سارے مسلمانوں کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، حرمین شریفین پہ اللہ پاک ان انوار و تجلیات کو آباد و شاد رکھ قیامت، اور یا اللہ پاک وہاں پہ ایسے دے گا یا اللہ پاک وہ حرمین شریفین کے لیے مزید آنے والوں کو آسانیاں دے دے اللہ، آسانیاں پیدا فرما یا اللہ، آسانیاں پیدا فرما اللہ، ہم سب کو نظر بس سے بچا، شریر و شر سے محفوظ فرما، آمین بجانب النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ آخر میں پھر دعا انتظامیہ کے لیے جنہوں نے انتظام کیا یہ لنگر کا، انہیں اجر عظیم دے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق